بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں درخت لگوا دینے والے کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور جنت ایک میدان ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے اس میں درخت لگتے ہیں۔ نااہل لوگوں کی حکومت قیامت کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ مسلمان درخت کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ ہر شخص کے ساتھ جن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ جنات میں سے ایک جن نہ لگا دیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ یہ اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد کی اور میرے ساتھ جو جن لگایا گیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا وہ مجھ سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں کرتا۔